بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نحل کی آیت نمبر 33 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بات تو بتا دی کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل جو اس کے بعد آنے والی سورہ ہے، یہ سورہ نمبر 16 ہے اور سورہ نمبر 17 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جوڑا سورہ ہے اور دونوں صورتیں مکی ہیں، اور دونوں صورتیں قرآن مجید کے صورتوں کے تیسرے گروپ کی مکی صورتیں ہیں، جس گروپ میں 15 صورتیں ہیں، 14 مکی ہیں جو 7 جوڑوں پر مشتمل ہیں، اور ایک آخری سورہ نور جو ہے وہ مدنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک جانب اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دی، وہاں اہل کفر کو، کفار کو دنیا اور آخرت کی سزا اور پکڑ کے بارے میں خبردار کیا۔ ان دونوں صورتوں میں ہم جو چیزیں مشترک دیکھتے ہیں ان میں سے ایک ہجرت کا ذکر ہے، سورہ نحل میں اختصار کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں کچھ تفصیل کے ساتھ۔ یہی معاملہ اخلاقیات کی بنیاد کا ہے۔ بنیادی اخلاقیات کا ذکر اجمال اختصار کے ساتھ یہاں ہوا ہے اور تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا تذکرہ، کچھ ان کو تنبیہ اور کچھ دعوت کی صورت میں یہاں بھی ہے، وہاں بھی اختصار اور تفصیل کے فرق کے ساتھ۔ میں نے گزارش کی کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کے حوالے سے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کا ادراک کریں، اس کی قدر کریں، اور چنانچہ اللہ کی عبادت کریں، اس کا کہا مانیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا نمایاں پرومیننٹ ایک فیچر ہے۔ آئیے ہم اب آیت نمبر 33 سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ کفار کو خبردار کرنے کے بعد، وارن کرنے کے بعد، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حل ینظرون، کیا یہ لوگ، یہ انکار کرنے والے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر آ جائیں فرشتے، او یأتی امر ربک، یا تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے۔ فرشتے آ جائیں، یعنی فرشتے کئی پہلوؤں سے آتے ہیں، لیکن یہاں جس پہلو کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اللہ کے عذاب کا پہلو ہے۔ اللہ کا عذاب فرشتے لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے ان لوگوں کو دعوت دے دی، بات سمجھانے کی آخری حد تک کوشش کی، قرآن مجید میں مختلف انداز میں مضامین کو بیان کر کے ان کے دینی غلطیوں کا، شرک کا واضح طور پر بیان ہوا سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ضد ہٹ دھرمی میں اپنی آخری حد کو پہنچ گئے۔ اب ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اسی چیز کا انتظار ہے کہ فرشتے ان پر آ جائیں، یا پھر تمہارا رب اپنے فیصلے کے ساتھ کسی اور طریقے سے آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے ہو گزرے، یعنی اسی طرح انہوں نے بھی ضد کی، اسی طرح سے انہوں نے بھی غلط رویہ اختیار کیا۔ وما ظلمہم اللہ، ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اپنی سزا سے دوچار کیا۔ فرمایا کہ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ بات قرآن مجید سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ظلم اس چیز کو قرار دیتے ہیں کہ جو کوئی انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے. بظاہر تو انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے، جو بظاہر ہم اپنی آنکھوں سے تو یہی دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر وہ خدائے رحمان کہاں ہے جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے؟ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب تو کئی پہلو سے قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے، لیکن ایک بات جو قرآن مجید سے نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کچھ آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے، یہ ظلم ہے تو صحیح، مگر یہ اس پہلو کا ظلم نہیں ہے کہ جس کو آپ ظلم سمجھتے ہیں. یہ ظلم ہے، مگر یہ ظلم یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اصل میں کسی پر ظلم نہیں کر رہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی تصور ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ستا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اصل میں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، کسی کو نہیں ستا رہا سوائے اپنے آپ کے. اس لیے کہ جن کو ستایا جا رہا ہے ان کا رب دیکھ رہا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ قدیر ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. جب موقع آئے گا وہ اس ظلم کو روک دے گا، اور پھر جن پر ظلم ہوا ان کو ان کے اوپر ہونے والی زیادتیوں پر ایسا بدلہ دے گا، ایسے نوازے گا کہ وہ اس زیادتی ظلم کو بھول جائیں گے. ظلم تو در حقیقت وہ شخص کر رہا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا، زیادتی ظلم کی اور اپنے اوپر کی. اس لیے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اخلاقیات کو پامال کرتا ہے، دوسرے انسانوں پر زیادتی کرتا ہے، خدا کے پیغام کا انکار کرتا ہے، وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. کیونکہ اللہ نے تو اس کو ایک اچھی پاک صاف فطرت دی تھی، اس نے اس کو بگاڑ دیا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی فطرت بگاڑ رہا ہے، اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایک انسان کو اچھی صحت دی اور اس کو یہ موقع دیا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھی کوالٹی کی لائف گزارے. مگر وہ ظالم اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایسی چیزیں کھا رہا ہے کہ جن سے اس کی صحت خراب ہو اور اپنے آپ کو برباد کر دے. یہ وہ لوگ کہ جو اخلاق میں، دین میں زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے سوائے اپنے آپ کے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، وما ظلمهم اللہ، انہوں نے اللہ پر کوئی زیادتی نہیں کی. سوری سوری اس کا ترجمہ ہے اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ بات جو میں نے جملہ بولا یہ بھی کہیں آیا ہے، وما ظلمناہم، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. تو یہاں یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. فاصابہم سیئات ما عملوا، تو پھر کیا ہوا کہ ان پر ان کے برے اعمال کا نتیجہ، اس کی سزا آ پہنچی. ظاہر ہے کہ یہی ظلم ہے نا، کہ آپ اتنے احمق بے وقوف ہیں کہ آپ دوسروں پر زیادتی کر رہے ہیں، یہ بات بھول کر، فراموش کر کے کہ اس کے نتیجے میں آپ پکڑے جائیں گے، اور یہ تو وقتی تکلیف ہے، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. تو فرمایا کہ یہی ہوا کہ ان کو ان کے برے اعمال کے نتیجے میں پکڑ لیا اس نے، اور وحاق بہم، گھیر لیا ان کو،
ما کانو بہی یستہزئون، اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ مذاق اڑاتے تھے اس چیز کا کہ عذاب کہاں آئے گا، کہاں ہے وہ، آتا کیوں نہیں ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے وقفے کے لیے اپنے خواہشات کو پورا کرنے والے، جو شارٹ ٹرم ان کے گولز ہوتے ہیں، وہ اس قدر احمق ہوتے ہیں کہ 2-4 دن کی ان کو اگر دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اس میں وہ اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کو کوئی پکڑنے والا ہی نہیں. یہی معاملہ ہوا ان کفار کا کہ جن کے بارے میں بتایا، جو پچھلی قوموں کے لوگ تھے، اور مکے کے کفار کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پھر اس نے ان کو پکڑ لیا ان کے برے اعمال کے نتیجے میں، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا، کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اتنا تم ڈرا رہے ہو ہم کو، کیوں نہیں آتا. وہ یہ عجیب بات ہے کہ انسان کے پاس جس وقت طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، کچھ جوانی، کچھ شہرت وغیرہ ہوتی ہے، اس وقت وہ اتنا اکڑ جاتا ہے، اکڑتا ہے، اتنا زیادہ وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہی لمحہ ایٹرنٹی ہے، ہمیشگی کی زندگی. تو فرمایا کہ اس کا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کہ جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ نہیں آئے گا، اسی نے آ کے ان کو گھیر لیا. وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، من شیئن، کسی کی بھی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے، من دونی ہی، اس کے سوا، من شیئن، کسی چیز کو. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب انسان کو دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اثر و رسوخ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، تو وہ باوجود اس کے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہوتی ہے، سمجھ فہم دی ہوتی ہے، وہ اپنی عقل کے صحیح استعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی عقل سے ایسی بے عقلی کی باتیں کرتا ہے کہ ایک سادہ انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کو، پاگل ہو گیا یہ. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں اس بات پر خبردار کر رہے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ آپ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں روک دیتا، اس میں ایسی کیا مشکل بات تھی. یعنی یہ بات کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، اور یہ امتحان کے لیے دیا ہے کہ چاہے اچھائی کرے چاہے برائی کرے، لیکن صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز اس نے ہم کو دے دی ہے. اس بات کو سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہوتی، بڑی سادہ سی بات ہے، ہر عاقل سمجھدار انسان اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. لیکن جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اور کیوں پڑا، دولت کے، اقتدار کے، شہرت کے نشے کی وجہ سے، تو پھر وہ اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک نہ کریں، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں نا، تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں روک لیتا، اس نے ہمیں کیوں کرنے دیا. یعنی وہ ساری جو بات ہے اصل حقیقت امتحان کی، اس کو بالکل بیوقوفی کی طرح بات کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک انسان کے پاس عقل ہے، ایک ضمیر ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑتا ہے. فرمایا اور نہ ہی ہم حرام کرتے اس کے بتائے ہوئے حرام
معاملات کے علاوہ کسی چیز کو بھی. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسے احمق بے وقوف لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں، بہت سے لیڈرز آئے، بہت سے لوگوں نے شور مچایا، اور پھر وہ کیفر کردار تک پہنچ گئے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. وہی کہتے ہیں نا کہ the only lesson we learn from history is that we don't learn anything from history. لوگ تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. جب ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اپنی رفاہیت کا، اچھے حالات کا، تو پھر وہ ہر تاریخ کے سبق کو، ہر نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں کے اوپر کوئی اور ذمہ داری بھی ہے سوائے پہنچا دینے کے صاف صاف واضح. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اپنے پیغمبر کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، اور بعد میں آنے والے ان لوگوں کو بھی کہ جو اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ان سب کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے کام کی حدود کیا ہیں. آپ نے کوئی انقلاب برپا نہیں کرنا، آپ نے کسی کو ٹھیک نہیں کرنا، آپ نے کسی کو زبردستی کوئی کام نہیں کروانا، آپ نے بات پہنچانی. بات پہنچائیں آپ ٹھیک ٹھیک واضح طریقے سے، باقی کام اللہ کے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی اور کام نہ کریں، لیکن پھر باقی اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے. آپ کو کہیں اقتدار ملتا ہے تو آپ ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے اقتدار سنبھالیں. اگر آپ کو کہیں کاروبار میں کامیابی ہوتی ہے، آپ وہاں ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اینڈ سو آن. مگر اصلاً ذمہ داری بس اتنی ہے، جن کے پاس اللہ کے دین کا پیغام ہے، کہ اس پیغام کو وہ واضح طریقے سے پہنچا دیں. یہ اصل میں واضح طریقے سے البلاغ المبین پہنچانا ہے، کہ جس کی پھر یہ تفصیلات ہیں کہ کیا کیا جائے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، ان کو ان کے سامنے ان کی زبان میں بات بیان کی جائے، مختلف سٹائل میں بات کی جائے، سٹائلز میں مختلف میڈیا استعمال کیے جائیں، پھر ذہنوں میں جو ان کے سوالات الجھنے ہیں ان کو دور کیا جائے. سب کام کیے جائیں، لیکن بس یہی کام کیے جائیں، دین کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور واضح طریقے سے پہنچانا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. ظاہر ہے کہ اس میں ایک چیز omit کی گئی ہے، حذف کر دی گئی ہے. قرآن مجید کو جو شخص بھی غور سے پڑھتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن مجید کا انداز بیان ایسا ہے کہ اس میں بعض چیزیں اگرچہ کہ الفاظ میں بیان نہیں ہوئی، مگر وہ امپلائیڈ ہیں، ان کو قرآن مجید کے پیغام کا حصہ ماننا ضروری ہے. ان میں بعض چیزیں تو بڑی آبویس ہیں، جیسے یہ بات جو بھی آئی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. ظاہر ہے کہ ہر شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل میں پوری بات یہ ہے کہ ہر امت کے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا اس پیغام، اس دعوت کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو. سو یہ جو ہے اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آ گیا، لیکن اس پیغام کے ساتھ بھیجا یہ نہیں آیا.
اس کو امپلائڈ مان لیا گیا کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. اور طاغوت سے اجتناب کرو. یہ طاغوت سے اجتناب کرو اصل میں کیا ہے؟ یہ ان اعبد اللہ کا الٹ ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے پازیٹو بات. اور اسی پازیٹو تقاضے میں ایک نیگیٹو تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان کو پھر تم نظر انداز کرو، چھوڑ دو، ان سے اجتناب کرو. اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ کی بات مانو اور اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ مانو. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان سے اجتناب کرو، کیونکہ شیطان ہی طاغوت ہے. شیطان ہی اصل میں انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے. فرمایا فمنہم من ھدی اللہ. تو یہ جب پیغمبر آئے تو کیا ہوا کہ ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اور ان میں سے وہ بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو کے رہی. یہ کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے ہوا کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اللہ کی ہدایت کے مستحق بنے. انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو ایسے استعمال کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مستحق بن گئے. وہ سچائی کے طالب بن گئے. سچائی کو جاننے کے لیے ان کے اندر جستجو، طلب پیدا ہو گئی، اور انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے جو انہیں ہدایت سے دور لے جانے والے تھے. تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو اپنی غلط رویوں کی وجہ سے جن کے اوپر دلالت، گمراہی مسلط ہو کے رہی. فرمایا فسیرو فی الارض. تو چلو پھرو زمین پہ. فانظروا. پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین. کہ کیسا ہوا ان جھٹلانے والوں کا انجام. یعنی یہ بات ہم تم کو جو بتا رہے ہیں اس کو اگر تم نے آبزرو کرنا ہو، اس کو اگر تم نے ایویڈنس کے ساتھ دیکھنا ہو، تو ان بستیوں کو جا کے دیکھ لو کہ جو اجڑی پڑی ہیں، اور وہ اس لیے برقرار رکھا گیا ہے ان کے اجڑے پن کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. کہ جیسے آج ہم ہنستے کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایسے ہی یہ بستی والے بھی زندگی گزار رہے تھے مزے میں. لیکن چونکہ ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی کی زندگی تھی، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ختم ہو گئے. دیکھیں، ختم تو سبھی کو ہونا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ کے رسول کے انکار کے نتیجے میں ختم ہوتی ہے تو اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، پھر بستی اجڑ جاتی ہے. ہم رہتے ہیں دیہات میں، شہروں میں، جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے پہلے ہم سے بڑی نسل آباد تھی، اس سے پہلے ان کے والدین بزرگ آباد تھے. لیکن اگر کوئی بستی ایسی ہو کہ جہاں کوئی بھی آباد نہ ہو، تو اصل میں وہ اپنے اجڑے پن سے یہ دعوت دیتی ہے، یہ بات کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ اب یہاں کوئی رہنے والا نہیں، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا. اب
اللہ نے اس کو عذاب سے دوچار کرنے کے بعد اس کو اس ویرانی کے منظر کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ان تحرث علی ہداہ، اگر اے پیغمبر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کو جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی کہ ایک ٹکڑا حذف ہے، یعنی obviously موجود ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ ان تحرث علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں، شدید خواہش مند ہیں، تو اے پیغمبر اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ It will make no difference۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ لا یہدی من یضل، ہدایت نہیں دیتا ان کو جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ مطلب آپ اگر حریص ہوئے بھی، خواہش مند ہوئے بھی، تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ اس کو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جن کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اگر آپ ان کی ہدایت کے بارے میں خواہش مند ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تو نہیں دیتا ہدایت ان کو جن کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اس میں بھی ایک بات امپلائڈ ہے، جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ وہ پالیسی کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ جو ہدایت نہیں چاہتے، جو گمراہی چاہتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مگر آدمی ہدایت کیوں چاہے؟ اس لیے کہ میں یہ بات بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک سوال ہے، ایک سوال نہیں ہے، سوالات کی ایک بوچھاڑ ہے، یہ پزل ہے۔ جس شخص کو اس پزل کا جواب نہیں چاہیے تو وہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس دنیا کی مختصر، محدود، لمیٹڈ زندگی کو اپنی آخری منزل سمجھ لے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک بیوقوف آدمی بھی ہے، اور بیوقوفی یعنی اخلاقی سطح کی بیوقوفی ہے کہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اور جو کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی تم کو مر جانا ہے، تو اس وقت جو کچھ تم عیاشی کر رہے ہو اس کا مطلب تمہیں کیا فائدہ ہوگا، مارے جاؤ گے۔ ایسے لوگ جو زندگی کی بے ثباتی، زندگی کی تمام تر خوبیوں، خوبصورتیوں کے باوجود اس کے اندر جو پریشانیاں، تکالیف ہیں، غم ہے، رنج ہے اور موت ہے، اس کے سوال جاننے، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے وہ بےتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہدایت نہیں چاہتے۔ فرمایا کہ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں بنے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑھ چڑھ کر، پکی پکی، کیا؟ لا يبعث اللہ من يموت، اللہ جو مر جاتے ہیں ان کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہوا، کیا آپ کو انیشلی بات سمجھ میں نہیں آئی، پیغمبر کا پیغام پہنچا بٹ یو آر ناٹ ویری شیور۔ ہو سکتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ فوراً بات سمجھ لیتے ہیں، کچھ کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے، کچھ بہت ہی پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کی سچائی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، کچھ میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دور رہتے ہیں،
اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. لیکن چلے یہ کچھ گوارا ہے, ایکسیپٹیبل چیز ہے. اگر صورتحال یہ ہو کہ نہ صرف یہ کہ انسان اس سچائی کو مانے کہ جو سچائی اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور جو سچائی وہ واحد پیغام ہے جو دنیا کی زندگی کے اس عقدے کو, پزل کو حل کرنے والی سچائی ہے, نہ صرف یہ کہ اس کو نہ مانے بلکہ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دے اور اس کا مخالفانہ پروپیگنڈا شروع کر دے, تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ کے ہاں ہدایت کے مستحق نہیں بن سکتے. تو یہ پکی پکی بڑھ چڑھ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا. بلا وعدن علیہ حقا, کیوں نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی نہیں جاننا چاہتے. اس لیے کہ اگر آپ جاننا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے بندوبست کرے گا. فرمایا کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, یہ اس لیے ہے کہ وہ اچھی طرح سے واضح کر دے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. یعنی کیا اس لیے ہے یہ کہ موت کے بعد دوبارہ کی زندگی جس کے بارے میں وہ بڑھ چڑھ کر قسمیں کھا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی, فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگی کہ واضح کر دے وہ ان پر اللہ, یعنی اللہ واضح کر دے کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ جان لیں انہم کانوا کاذبین, کہ وہ جھوٹ بول رہے, جھوٹے تھے. جھوٹے اس لیے کہ دیکھیں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل ممکن ہے کہ میں آپ کی بات کو صحیح نہ سمجھتا ہوں, لیکن آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی بات کریں, جیسے کہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی بات کروں. آپ کو اپنی بات پر یقین تو ہے نہیں, آپ کے پاس اس کے لیے کوئی سالڈ دلائل بھی نہیں ہے, اور آپ اپنی بات کو زور و شور سے پیش کر رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں بڑھ چڑھ کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. آپ کا یہ پر اعتماد گفتگو کرنا جھوٹ ہے, اور آپ کا باوجود اس کے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی موت کے بعد زندگی ہو سکتی ہے, بڑا امکان ہے, یہ بات کچھ ٹھیک لگ رہی ہے, لیکن آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیس اٹ, اور آپ اس کے مقابلے میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت اور اس کے بعد حساب کتاب کا اہتمام کرے گا, اس لیے بھی کہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا انہم کانوا کاذبین, کہ وہ جھوٹے تھے, جھوٹ بولتے. یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو مر جائے گا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا, آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انما قولنا لشیء, ہماری بات تو کسی چیز کے بارے میں اذا اردناہ, جب ہم اس کا ارادہ کر لیں, ان کے, دیکھیے یہ وہی کے ہے, تو کوئی بات یہ ہے کہ ہماری بات تو بس کسی چیز کے لیے جس کا ہم ارادہ کر لیں یہ ہوتی ہے کہ ان کے نقولہ, ہم کہتے ہیں لہو اس کے بارے میں, کن ہو جا, فیکون تو وہ ہونے لگتی ہے, وہ ہو جاتی ہے, یعنی مطلب اس کے ہونے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. یہ تو
دنیا میں بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریقہ طے کیا ہو کہ کسی چیز کے ہونے کا اس نے فیصلہ کیا اور وہ اچانک ہو گئی. نہیں، اچانک تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی دنیا میں. جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں سوائے چند ایکسیپشنز کے کوئی معجزات ہو جاتے ہیں گریجولی ہوتی. یہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ تو ہو جا فیکون، ہونے لگتی ہے. یعنی اس کے ہونے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، وہ پروسیس کے جو اللہ نے طے کیا. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم دنیا میں بھی ان کو اچھی طرح سے ٹھکانہ دیں گے. ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر تو زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں، یہ لوگ جانیں. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ ہجرت کی صورتوں میں سے ہے. اس دور کی سورہ ہے کہ جس میں کفار کا انکار، ان کی مخالفت بہت آگے بڑھ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ اصول طے کیا ہوا ہے کہ اگر ان کے لیے کہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپناتے ہوئے رہنا ممکن نہ رہے تو پھر وہ ہجرت کر لیں، کہیں اور چلے جائیں. ظاہر ہے کہ دین کو دوسری چیزوں پر جب آپ ترجیح دیں گے، دنیا کی تمام دوسری جو بھی ترجیحات ہیں، آپ کی دلچسپیاں ہیں، تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو آپ ہجرت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم لازماً ان کو ٹھکانہ دیں گے اس دنیا میں بھی اچھا. یہ خاص طور پر اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول کے ساتھیوں کو جنہوں نے واقعتاً تکلیفیں برداشت کی اور اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے اس شہر کو چھوڑ دیں کہ جس میں انہوں نے بچپن اور جوانی پوری زندگی گزاری. اس کے ساتھ فطری اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کو، خاص طور پر ایسی بستی، ایسی جگہ جیسے کہ مکہ کا شہر، اس میں اللہ کا گھر ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ایمان اللہ کا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین، وہ ان سب سے بڑھ کر قیمتی ہے. فرمایا والا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر تو اور بھی بڑا ہے. یعنی دنیا میں بھی ہم ان لوگوں کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، متبادل آلٹرنیٹو، لیکن آخرت وہ تو کہیں بڑھ کر ہے، اس کا اجر تو. لو کانوا یعلمون، ہے کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے. یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کا شرف دے گا؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی وہ مہاجرین کے جو ثابت قدم رہے، ہجرت کرنے کے بعد واویلا نہیں مچایا کہ کہاں پھنس گئے، اچھا تھا کہ نہ ہی آتے ہم، یہ کیا ہے جگہ جہاں ہمیں ہماری ماضی کی سی سہولتیں میسر نہیں. فرمایا نہیں، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے انعام اور اس انعام کی خوشخبری ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے کہ ثابت قدمی دکھائی، پرسویئر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی انہیں اس بات پر پورا اطمینان اور اعتماد ہے کہ ان کا رب ان کی ان موجودہ وقتی مشکلات کے بعد ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے، ان کو نوازے گا. ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جب وہ اللہ کی خاطر ستائے جانے پر ہجرت کرتے ہیں
تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو بہترین ٹھکانہ دے گا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ہم رسول کیوں مانیں، بھائی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو پیغام بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، تاکہ ہم فرشتے کو دیکھتے اور ہم کہتے کہ یار یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مخلوق ہے اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ مگر ہماری طرح کا انسان جو ابھی ہماری سوسائٹی کا حصہ تھا، ہم اس کو اللہ کا پیغمبر مان لیں۔ تو فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، الا رجالا، مگر کچھ انسانوں مردوں کو، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان پر، فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل علم سے، یعنی اہل کتاب کے ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے پیغام کی تاریخ سے واقف ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کی معلومات کم ہے آپ دوسروں سے پوچھ لیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مختلف لوگوں کو مختلف علوم کا کہیے کہ ماہر بنایا ہے۔ ہر شخص ہر چیز نہیں جان سکتا، تو اہل کتاب سے آپ پوچھ لیں اگر آپ واقف نہیں ہیں۔ فرمایا کہ بالبینات والزبر، یہ پیچھے سے جو بات آ رہی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر بعض انسانوں مردوں کو ہم نے وحی کی ان کی طرف، اور ہم نے ان کو بھیجا بالبینات، ایسی واضح نشانیوں کے ساتھ جو یاد دہانی کرانے والی تھی۔ بالبینات والزبر، اور صحیفے زبر بھی بھیجے۔ فرمایا کہ منزلنا الیکا، اور ہم نے نازل کی آپ پر، الذکر، ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو کچھ اتارا گیا ان کے لیے ان کی طرف، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں۔ یعنی آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پیش کیا، وہ پیغام کتابوں کی شکل میں تھا، وہ پیغام صحیفوں کی شکل میں تھا، اور اب ہم نے اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، قرآن مجید کو، جو ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے اس ذکر کو نازل بھی کیا اور وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس لیے نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں پر، ما نزل الیہم، وہ کہ جو ان کی طرف اتارا گیا، وہ پیغام کے جو ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ تاکہ وہ غور کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ بھی دین کے پیغام کا اسینشل حصہ ہے، یعنی ایسا حصہ کہ جس کے بغیر دین سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، اللہ نے اس کو اس کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ اس کی دلیل اور آیات کے علاوہ یہ آیت بھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر پر یہ یاد دہانی نازل کی، ہم نے آپ پر اے پیغمبر یہ یاد دہانی نازل کی تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے وہ چیز کہ جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مگر اس کو سمجھے گا کون، اس کو سمجھائے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ
اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذمہ داری سونپی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں پر واضح کر دیں، ما نزل الیہم، جو ان کے لیے اتارا گیا۔ اس میں صرف دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ موقع ان اصولی مباحث پر بحث کرنے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ آئے مبارکہ آ گئی تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو انٹروڈیوس کرا دوں آپ کو، کہ یہ ایک بڑی اسٹرانگ آرگومنٹ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں پر اللہ کے پیغام کو واضح کریں، اور یہ اللہ کے پیغام کی وضاحت پیغمبر کی جانب سے جو ہوئی یہ ہمیں حدیثوں میں ملی۔ تو میں اس میں دو گزارشات، ایک گزارش تو یہ ہے کہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، وہ باتیں اگر تو قرآن مجید ہی کی طرح سے اہتمام کے ساتھ تمام مسلمانوں کو پہلی نسل سے لے کے بعد میں آنے والی نسلوں تک منتقل ہوئی تو پھر کوئی اعتراض نہیں، پھر تو یہ معلوم ہوتا کہ یہ اصل میں خدائی پروگرام ہے، خدائی اہتمام ہے۔ مگر اگر ایسا نہ ہوا، اور یقیناً ایسا نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اپنی اپنی دلچسپی سے یہ چیزیں جمع کی، اور بعض بہت اہم لوگوں نے بالکل کچھ بھی جمع نہیں کیا، بلکہ جو جمع کیا اس کو بھی بعض خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ضائع کر دیا، تو پھر اس بات کو کیسے صحیح مانا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بھی دین کے پیغام کا اسینشل حصہ ہے، وہ اس کی کلیریفیکیشن ہے، وہ اس کا فٹ نوٹ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسینشل حصہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ سارے مسلمانوں کے پاس ایٹ لیسٹ پہلی 3-4 نسلوں میں تو آیا ہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب آپ کہیے اس آیت کا سٹائل وہی ہے کہ جو ایک دوسری آیت کا ہے۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ آپ ان پر واضح کریں، دوسری جگہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو خدائے رحمان نے قرآن کہاں سکھایا، کیسے سکھایا؟ دے کر۔ تو جیسے سورہ رحمان کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی کہ الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن مجید نازل کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، اب لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے تعلیم حاصل کریں گے۔ بالکل یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، یہ آپ کو ہم نے جو یاد دہانی اور پیغام دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ ان کو پہنچا دیں۔ اب جب آپ اس پیغام کو انہیں پہنچائیں گے تو وہ خود اس کو سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کو اس وضاحت کے ساتھ پائیں گے کہ جس وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری بری باتیں کر رہے ہیں، بری بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے اوپر عذاب من حیث لا یشعرون، وہاں سے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکیں گے، او یاخذہم من تقلبہم، یا وہ ان کو پکڑ لے، قابو کر لے چلتے پھرتے میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو وہ پکڑے
این اس وقت جب وہ ڈرے ہوئے ہوں، اندیشے میں ہوں. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو تمہارا رب تو بے شک بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ ان میں سے جو باتیں بیان کی گئیں کوئی معاملہ بھی کیا جا سکتا تھا، کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ شفیق ہے اور رحیم. یعنی کرتا ہے تو بہت کم کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب یہ ان اوائڈیبل ہو جائے. عام حالات میں آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی آرام اطمینان سے گزرتی ہے، لیکن انسان اس کے باوجود شکر گزار نہیں ہوتا. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ پھر مجھ سے سوال کر سکیں گے. ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی اور چیز کا؟ اللہ، سوائے اس کے کہ ان تأتیہم الملائکہ، آ جائیں ان پر فرشتے، او یأتی امر ربک، یا ان پر ان کے رب کا فیصلہ آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. وما ظلمہم اللہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. فاصابہم سیئات ما عملوا، تو اس نے پہنچا دیا ان کو سیئات ما عملوا، ان کے برے انجام پر کہ جو انہوں نے کیے، ان کے ان اعمال کے برے نتائج تک جو انہوں نے کیے. وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان کو ان چیزوں نے جن کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی وہ ڈراوے جن کا مذاق اڑاتے. فقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم نہیں عبادت کرتے اس کے سوا کسی کی. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی وہ حرام قرار دیتے، یعنی اس کے حرام کیے ہوئے چیزوں کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو حرام ٹھہراتے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کے کام کیے، اسی طرح کی باتیں کی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کے اوپر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، شیطان سے اجتناب کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ، اور ان میں وہ بھی تھے من حقت کے پوری ہو گئی علیہ الدلالہ، جن پر گمراہی، یعنی گمراہی ان کے اوپر مسلط ہو گئی. فسیروا فی الارض، تم چلو پھرو زمین میں. فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ اے پیغمبر ان کی ہدایت کے بارے میں بہت خواہش مند ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا ان کو، من یضل، کہ جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگاروں میں سے نہیں. جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے یعنی اپنے گمراہ کرنے کی پالیسی، سنت کے مطابق.
واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر. لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائے گا ان کو کہ جو مر جاتے ہیں. بھلا کیوں نہیں اٹھائے گا. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس پر سچا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے. لیبین لہم، اور وہ اٹھائے گا اس لیے بھی کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے الذی یختلفون فیہ، ان چیزوں کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی مذہب دین کے معاملے میں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بھی کہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. انما قولنا لشیء، ہمارا قول، ہماری بات تو کسی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب کہ ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقولا، یہ ہوتی ہے صرف کہ ہم کہتے ہیں کن، اس کے بارے میں کہ ہو جا. ان نقول لہو، ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کن، کہ تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتی. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا، لنبوئنہم فی الحیاۃ الدنیا حسنہ، ہم لازماً ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے. الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک، اور اے پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا مگر رجالت، کچھ انسانوں مردوں کو، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان پر. فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھ لو تم اہل ذکر سے، اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بالبینات والزبر، ہم نے ان کو بھیجا واضح نشانیوں، واضح دلیلوں کے ساتھ، اور بالزبر، اور آسمانی صحیفوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے نازل کی آپ کے اوپر یہ یاد دہانی، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان کے لیے، نازل کیا گیا ان کی طرف. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، اور کیا وہ لوگ کہ جو پوری سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، امنا، وہ امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ان، اس بات سے کہ یخسف اللہ بہم الارض، کہ دھسا دے اللہ، لیول کر دے ان پر زمین کو، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے اوپر کوئی اور عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے کہ یہ گمان بھی نہ کر سکے. او یاخذہم فی تقلبہم، یا یہ کہ پھر وہ پکڑ لے ان کو ان کے چلتے پھرتے میں. فما لہم من بمعجزین، فما ہم بمعجزین، تو وہ اس کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکیں گے. او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو عین اس وقت وہ پکڑ لے کہ جب وہ اندیشے کی حالت میں ہوں. فإن ربکم لرؤوف رحیم، تو بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. تھینک یو سر. سر ایک کوشچن تھا آپ سے، اگر if you would allow. یہ جو اگر بات کرتے ہیں ہم پیپل who have a different faith، اور ابراہمک ہی اگر وہ ہوں، جوز ہوں یا کرسچنز ہوں، تو ان سے جو ہمیں بتایا گیا کہ بیسٹ طریقہ اسی طرح ہے کہ آپ اچھی گفتگو کرو اور دین کی طرف دعوت دو اور بلاؤ. مگر آج کل جو میجورٹی کرسچنز ہیں وہ تو بس بلیو کرتے ہیں کچھ جنرل چیزوں پہ، جو کہ ایزیلی آپ ریفیوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ان کی بک کا بتائیں کہ جو آج ہمارے پاس بائبل ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ وی کین ناٹ ایون ٹریس اٹ بیک ٹو حضرت عیسیٰ's ٹائم. تو جب وہ کلیئر کٹ اس طرح سالڈ پروف دیا جائے اور اس کو بھی آگے سے وہ ریجیکٹ کرے،
تو پھر کیا اسٹانس انسان کو لینی چاہیے؟ کیونکہ اب بات تو کرنی ہے، obviously دعوت تو دینی ہے آپ نے، اور وہ لاجیکل گراؤنڈ سے ہی ان کو اسی طرح کوشش تو یہی ہوتی ہے، مگر اگر اس کو بھی لاجک کو بھی ڈینائی کر لیا جائے پھر کیا اختیار کرنا چاہیے کورس آپ کے خیال میں؟ گزارش یہ ہے جناب نائب صاحب کہ مجھے یہ بتائیے کہ کرسچنس کو تو آپ چھوڑیں ایک طرف، مسلمانوں میں ایک عظیم اکثریت ہے کہ جو اس بات کو یوں سمجھتی ہے کہ ہم کو قرآن مجید بس پڑھنا ہے بغیر سمجھے اور بات ماننی ہے اپنے علماء، تو ہم ان کو کیسے سمجھانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ان سے کیسے بات کریں؟ ان سے بھی ویسے ہی بات کریں جیسے ان سے بات کریں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بات تو بڑی واضح ہے، لیکن دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان سے دور اس لیے نہیں ہے کہ ان پر یعنی بات واضح نہیں ہے، بلکہ اصل میں ان کے اور واضح بات کے درمیان حجابات، رکاوٹیں ہیں، اور ایک اچھے دائی کو ان رکاوٹوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی پریزنٹیشن ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے بغیر اس کے کہ لوگوں کے درمیان یعنی اپنے اپنے پیغام اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی ٹینشن پیدا ہو تعصب کی، ان کے لیے ایمان یعنی ہماری دعوت اس کو سمجھنا آسان ہو جائے اور پھر اس کو مانے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے اچھی نیت والے لوگ دعوت دے رہے ہیں، وہ اصل میں اس assumption پہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک اور کتاب بھی ہے، اور یہ کتابیں تو جو ہیں یہ تو بدلی جا چکی ہیں، اور جیسے ہی ہم بتائیں گے لوگ مان لیں گے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی اکثریت مان چکی ہو۔ ہمیں اصل میں اس اصول پر، اس ہدایت پر عمل کرنا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ تو آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ کرسچنس کو جو ڈیڈیکیٹڈ سنسیئر کرسچنز ہیں اپنے فیتھ کے ساتھ، ان کو تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو مسیح علیہ السلام نے خود انسانوں کو پابند کیا، ان کو اس بات پر آگاہ کیا، ان کے بعد ایک اور پیغمبر آنے والے۔ یہ بات آج بھی بائبل سے بتائی جا سکتی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کو مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے، اب وہ آ گئے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری کتاب ہے، اس پر اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں۔ جی رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا پہلا سوال ہے آج شبنم صاحبہ کا، پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کریں۔ تھینک یو۔ دوسرا سوال۔ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ جی سر، جی سر، سر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب و مبین اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں پر کہا ہے کہ واضح کتاب ہے، اور غالباً یہ بھی کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو سر ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ اکثر آیات میں بہت سی چیزیں ہم پڑھتے ہوئے یہ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ بھی بتا دیں کہ امپلائڈ ہوتی ہیں، جو سر ہمیں تو چلے کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو جو ایوریج یا کامن پیپل ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ ایکچوئل اس کو گریسپ نہیں کر پاتے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو سر کیا پراپر کلاسز کے بغیر عام لوگ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا اتنا فہم حاصل کر سکتے ہیں جتنا ان کے لیے ضروری ہے کسی ٹیچر کے بغیر خود سے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، پہلے تو امیڈیٹ جواب میں یہ دوں کہ ٹیچر کے بغیر تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ٹیچر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، جس نے ترجمہ کیا وہ بھی ٹیچر ہے، جس نے تفسیر لکھی وہ بھی ٹیچر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا تو دنیا میں کوئی انسان بھی پیدا نہیں ہوا
پیغمبر ایکسیپشن ہوتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست سمجھتے ہیں, باقی سب تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ بتایا جائے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے کہ باہر کا منظر بالکل واضح ہے اور کوئی یہ کہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا, دھندلا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی وہ اپنا شیشہ صاف کر, تو باہر کا منظر آپ کو نظر آ جائے. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا ہے. قرآن واضح ہے لیکن ہمارے اور قرآن کے درمیان بہت سی رکاوٹیں ہیں. ان کو جب آپ صاف کر لیں گے تو آپ قرآن سمجھ میں آنے لگے. یعنی لوگ کہتے ہیں, اس نظریے کو سمجھتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کسی ایک عالم کی بات آپ نہ مانے آنکھیں بند کر کے, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہمارے جو نظریات ہیں وہ قرآن کے نظریات ہیں, اس سے کوئی مختلف بات نہیں مانی جا سکتی. تو یہ جب رکاوٹیں آپ کھڑی کریں گے تو اس کے بعد قرآن کیوں سمجھ میں آئے گا؟ قرآن واضح ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس کے واضح ہونے کا کیا مطلب ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کو دھیان سے پڑھیں, غور سے پڑھیں, عقل کو استعمال کر کے پڑھیں. جب آپ ایسا کریں گے, یعنی آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے, تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوگا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عام طور پر تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں, جملے بولتے ہیں, تو ایسے نہیں بولتے. یہاں تو کوئی چیز مسنگ ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا, اور یہ سوال ایک سادہ ترجمے سے بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر ترجمہ کرنے والے نے اس حذف کو نہیں کھولا. تو اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی بندہ آپ کو جواب دے دے گا. تو اب ہوگا کیا؟ دیکھیں, غور کریں کیا ہوگا. آپ یہ کہیں گی کہ اب سمجھ میں آ گئی, سبحان اللہ, اب بات سمجھ میں آ گئی. یہی قرآن کا واضح ہونا ہے. یعنی قرآن اپنی بات کو بیان کرنے میں بالکل واضح ہے. یہ واضح ہونا اس کا اس وقت آپ پر واضح ہوگا, آپ پر منکشف ہوگا جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ دنیا کے واضح سے واضح ترین چیز بھی بھائی واضح تو تبھی ہوگی نا کہ جب جس پر اس کو واضح ہونا ہے وہ اس کے لیے تیاری کر لے. ابھی آج صبح ہی ہم کچھ دوست گفتگو کر رہے تھے اور حذف ہی کی بات ہو رہی تھی. تو میرے دوست ہیں معیز امجد صاحب, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ واقعی یہ ایک چیلنج ہوتی ہے بات, اور قرآن مجید میں شاید حذف کی سب سے مشکل مثال وہ ہے کہ جو سورہ نساء میں, تو وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا آیت نمبر 127. کہا بالکل 127. تو پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ جو آیت ہے واقعی اس میں مشکلات ہیں, مگر ایک مرتبہ وہ مشکل حل ہو جائے تو بندہ کہتا ہے قرآن یہی کہہ رہا ہے, قرآن بالکل واضح ہے. تو اس کے واضح ہونے کے لیے آپ کو اپنے اندر وہ تیاری کرنی ہوگی کہ جو اس کے واضح ہونے کی اس حقیقت کو آپ تک پہنچا دے. تھینک یو سر. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے شاہین ناز صاحبہ کا. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم سر. میرا کوشچن ہے کہ اللہ کی مشیت, اللہ کی رضا اور اللہ کے اذن ایک ہی چیز ہے یا یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں؟ دیکھیے, ایک چیز ہے اللہ کی رضا, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. رضا, مرضی, رضا مندی, یہ ایک ہی بات ہے. یعنی اللہ جس سے راضی ہو, وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ تو وہ ہدایت کا راستہ ہے جس کو جب کوئی اختیار کرے گا
اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یہ اللہ کی رضا ہے. مشیت کے علاوہ تیسرا لفظ کیا بولا آپ نے؟ اذن. سر اللہ کا اذن. جی اذن. مشیت اور اذن یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ان دونوں کا مطلب ہے اجازت. یعنی جو مشیت جو اللہ نے چاہا، اذن جس کا اس نے اذن دیا. اب اس میں اللہ کی رضا سے بڑھ کر ایک زیادہ بڑا تصور ہے، اور وہ ہے کہ اللہ نے چونکہ اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے امتحان کی غرض سے، امتحان کے مقصد کی وجہ سے اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے. اگر لوگوں کے پاس آزادی نہ ہو تو پھر امتحان نہیں ہے. مطلب یہ تو کوئی امتحان نہ ہوا کہ اس نے کہا جی کہ آپ اچھے عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور آپ سب لوگ اچھے عمل کرنے پر مجبور ہیں. پھر تو ظاہر ہے کوئی امتحان نہ ہوا نا. پھر تو اس نے زبردستی سب کو نیک بنا دیا. اس لیے اس امتحان کو امتحان ہونے کے لیے ضروری تھا کہ آزادی ملتی. اب اس آزادی کا جب کوئی شخص غلط استعمال کرتا، مثلا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی شخص کسی کو تنگ کرتا ہے، جب کوئی شخص قتل کرتا ہے، اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں، اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اللہ اس پر راضی نہیں ہے، لیکن اللہ نے امتحان کی غرض سے اس بات کے لیے اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ ایسا کرے. دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے اذن اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، غلط کام بھی نہیں ہو سکتا. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کا ارادہ تو کر سکتا ہے، لیکن قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ نے اپنے اذن کو تو بعض غلط کاموں کے لیے بھی اویلیبل کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، آگے چل کے سارا غلط ٹھیک ہو جائے گا. جنہوں نے غلط کام کیا جان بوجھ کے وہ پکڑے جائیں گے. تو یہ فرق ہے رضا میں اور اذن اور مشیت میں. آئی ہوپ آئی بات سے. جی سر، تھینک یو سر. ایک اسی سے ایک اور سوال نکلتا ہے which I would like to ask you and how you see this کہ جو بیکاز یہ زندگی ایک امتحان ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور آئی تھنک سب سے بڑا امتحان تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ کا میسج آیا ہی نہیں کسی بھی ذریعے سے، رائٹ. اب ان کے لیے یہ امتحان وہ ہے کہ اس ریالٹی کو جب وہ دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ان کو یہی لگتی ہے، اور اس ریالٹی کا ہی سب کچھ لگنا سمجھ بھی آتا ہے، بیکاز اتنا ٹف ہے ایک ایسی چیز پہ بلیو کرنا کہ جو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اس ریالٹی میں رہ کے اس طرح کا مائنڈ سیٹ بن کے جس کنکلوژن پہ وہ پہنچتے ہیں، کئی دفعہ اس کی بھی سمجھ آتی ہے ایز somebody who believes in the afterlife کہ شاید ان کا اتنا بڑا قصور نہیں ہے کہ یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ they're surrounded with this reality. تو اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ پہلے تو مجھے ابتدا میں آپ سے اپنے اختلاف کرنے کی اجازت دے. مجھے نہیں پتا کہ ان کا امتحان زیادہ مشکل ہے، ہمارا مشکل ہے. جن کو پیغام ملا ہے ان کا بڑا ٹف امتحان ہے کہ اس کو وہ سیریسلی لے. دیکھیں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. نہیں، انکار اگر کر دیا تو پھر تو بندہ نہیں بچے گا. کنفیوژن یہ میں مانتا ہوں، آدمی پریشان ہے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ماحول ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے سرکمسٹینسز ہیں. آپ اپنے ماحول میں، اپنے سرکمسٹینسز میں جتنا ایک سمجھ سکتے ہیں دیانتداری سے، آپ اسی کے لیے اللہ کے ہاں جواب دیں. انکار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہ یہ غلط ہے. I don't know، مطلب جو ایسا کرتا ہے اصل میں ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ ریئیکشن کا شکار ہو، بعض
مذہبی لوگوں کے رویے کی وجہ سے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ تکبر ہے کہ جو ایروگنس جو پرابلمٹک ہے, اور آدمی کسی صحیح بات کو جب آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, اور یا تو آپ کو صحیح بات پہنچ چکی ہوتی ہے یا ریجیکشن کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی, اگرچہ کہ آپ ماننے کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کے پاس دلائل اویلیبل نہیں ہوتے, تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی پوزیشن ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ یہ ماننے کے we are confused, we are still not clear. تو یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کا کیا انجام ہوگا, لیکن اللہ کی صفات اور قرآن مجید کے بہت سے بیانات جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اٹ موسٹ حد تک, آخری حد تک فیئر ہوں گے, اور اللہ کا علم مکمل ہے. سو اس نے جس کو جس امتحان میں ڈالا ہے, جس ان حالات میں ڈالا ہے, وہ اس سے واقف ہے, وہ ان کو اسی کے مطابق جواب قرار دے گا, اور اسی کے مطابق ان کے رزلٹ کا فیصلہ ہوگا. ہم بعض اوقات ان کے بارے میں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا امتحان زیادہ مشکل ہے یا پرابلی وہ انفارچونیٹ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم بڑے فارچونیٹ ہیں, ہم تو بہرحال خار ہیں, بدکار ہیں, تیرے محبوب کی امت سے ہیں, بچ نکلیں گے. نہیں, یہ ایسے نہیں ہے. خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہر ایک کے بارے میں, ہر ایک کے اپنے رسپیکٹیو پیکیولر حالات کے لحاظ سے کہ اس نے کیسا بیہیو کیا, گیون کہ اس کے پاس وہ علم تھا, وہ عقل تھی, وہ حالات تھے کہ جس میں وہ جان سکتا. جی سر, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا زہرا صاحبہ کا. پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, اپنا سوال کریں. جی زہرا صاحبہ, آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کر لیں. میرا سوال ہے السلام علیکم, رؤوف اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ مطلب دونوں مجھے سملر ہی لگتے ہیں, تو اس میں جو فرق ہے تو بتا دیجیے. دیکھیں, جب اس طرح کے الفاظ کے جو عام طور پر جس کو کہتے ہیں نا مترادفات, سینونیمز, اس میں پھر فرق جب وہ ایک ساتھ آتے ہیں تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وہ پہلو ہے رحمت کا کہ جس میں آپ کسی کو تکلیف اور برائی سے بچانے کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں, یہ ہے رافت. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو بلیسنگز, آسانیاں, نعمتیں دینے کے لیے پازیٹیولی انکلائنڈ ہوتے ہیں, یہ ہے رحمت. تو جب رافت اور رحمت ایک ساتھ بیان ہوں گی تو یہ فرق ہوگا. Thank you, sir. I think, sir, that's it for tonight. We don't have any more questions. So, inshallah. یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ اب آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور اس میں یہ کلاسز نہیں ہوں گی. جی inshallah, sir, we will continue after Ramzan now. یہ بتائیں, میں پچھلے رمضان میں نے کیا تھا, لیکن وہ ٹائمنگز فرق تھے, کیا ہم اس کو مینج کر سکیں گے؟ Sir, I think we will be able to find out after the first few days of Ramadan if we will be able to manage to properly continue. میسج دینے کا طریقہ تو ہے, ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. Exactly. تو inshallah we might. Thank you very much. Assalamu alaikum.